اسرائیلی فورسز نے جس وحشیانہ طریقے سے اور جس سفاکانہ طریقے سے وہاں خواتین، بچوں اور عام جو شہری ہے ان کو جس طریقے کے ماتھے پہ جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا ایک بدنما آگ جو لگی ہوئی ہے پھیلتی جا رہی ہے. اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا وار فوٹنگ پہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس کا نا جو بیک اپ ہے وہ تو ظاہر ہے امریکہ کا ہے، اور امریکہ کی وجہ سے ہی جو ہے نا اسرائیل کو جو ہے نا ایک بے لگام گھوڑا ہے جو وہاں معصوم لوگوں کو رونتا جا رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدیق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کانشنس. ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالمگیر خان صاحب. ہم جانیں گے عالمگیر خان صاحب سے فلسطین کی موجودہ صورتحال اور پاکستان میں لمحہ بلمحہ بدلتی سیاسی پارٹیوں کی صورتحال. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب، فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس ٹائم پوری دنیا کے بیچ میں بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. دیکھیں، فلسطین کا جو معاملہ ہے یہ 7 اکتوبر سے سٹارٹ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب کوئی 2 مہینے جو ہے نا اب ہونے والے ہیں جی. اور اس دوران میرا خیال ہے کہ اسرائیلی فورسز نے جس وحشیانہ طریقے سے اور جس سفاکانہ طریقے سے وہاں خواتین، بچوں اور عام جو شہری ہے ان کو جس طریقے سے کچل ڈالا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا پوری انسانیت کے ماتھے پہ جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جو ہے نا ایک بدنما داغ ہے. اور اس میں زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اور خواتین جو ہے نا شہید ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں مطلب نہ تو ہاسپٹلوں کو چھوڑا ہے انہوں نے، نہ جو ہے نا اسکول، نہ جو پناہ گاہیں ہیں ان کو بھی وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کوئی 20,000 کے لگ بھگ جو ہے نا خواتین، بچے اور مرد جو ہے نا وہ اس بربریت کی وجہ سے لقمہ اجل بن چکے ہیں. اور ابھی تازی صورتحال جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی جو یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہے اس کا ایک جو ہے نا ایک اسپیشل جو ہے نا ایک پاور ہے، آرٹیکل 99 یو این چارٹر جو ہے نا، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ریئر یوز ہوتا ہے اس کا، یعنی خاص موقعوں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اب اس نے سیکیورٹی کونسل کو لکھا ہے کہ انٹرنیشنل جو مینٹیننس آف پیس اینڈ سیکیورٹی کو خطرہ ہے. جی. مطلب ایک یعنی غزہ میں جو ہے نا اس ایک بہت ہی بڑا جو ہے نا آپ اس کو کیٹاسٹراف کہتے ہیں کہ وہ رونما ہو سکتا ہے اگر مزید اسرائیل کو جو ہے نا روکا نہ گیا. تو اب اس کے لیے اس کو یعنی سیز فائر کے لیے اور اسرائیل کی جو بربریت ہے اس کو روکنے کے لیے دیکھیں اب جو سیکرٹری جنرل ہے وہ حرکت میں آیا ہے، اور ہم اس امید کے ساتھ کہ اب سیکیورٹی کونسل میں اگر یہ معاملہ آتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ فوری طور پہ جو ہے نا یعنی یہ آگ جو لگی ہوئی ہے پھیلتی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا وار فوٹنگ پہ جو ہے نا میرا خیال ہے کہ اس کا جو ہے نا سدباب ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے خان صاحب، لیکن او آئی سی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. او آئی سی کے اجلاس بھی ہوئے، امت مسلمہ نے اکٹھے بیٹھ کے اپنے پریس کانفرنس بھی کی، بیانات بھی جاری کیے، لیکن پریکٹیکلی کوئی دباؤ خاص کر امریکہ یا اسرائیل پہ نہیں ڈال سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس امریکہ کی سپورٹ کے باوجود آیا یو این کوئی ایسا کام کر سکتی ہے کہ جس سے یہ ایک انسانی المیہ جو جنم لینے کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو یہی ہے کہ اسرائیل کی پشت پناہی جو ہے نا مغرب اور امریکہ جو ہے نا وہ کر رہی ہے نا، اور اس جنگ کو جو ہے نا وہ جائز قرار دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے حق دفاع میں یہ جنگ جاری رکھ سکتا ہے. اور اس وقت جو ہے نا جو بیک اپ ہے وہ تو ظاہر ہے امریکہ کا ہے، اور امریکہ کی وجہ سے ہی جو ہے نا اسرائیل کو جو ہے نا ایک بے لگام گھوڑا ہے جو وہاں معصوم لوگوں کو رونتا جا رہا ہے. تو چونکہ امریکہ کی جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ یہودیوں کے بغیر جو ہے نا وہ امریکیوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکی پریزیڈنٹ جو ہے نا وائٹ ہاؤس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک جیوز کمیونٹی ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے نا. تو اس وقت یہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اس وقت آپ نے جو او آئی سی یا عرب لیگ کی جو بات کی ہے، دیکھیں وہ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ صرف اور صرف اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ وہ پاکستان آج جو اس نے وہ اسماعیل ہانیہ نے کل جو مجلس
اتحاد بین المسلمین یا کل جو کنونشن سینٹر میں ایک جو جی کنونشن ہوئی ہے، جی جی میرے خیال میں اس کے ساتھ براہ راست اس نے جو ہے نا اس نے گفتگو کی ہے، جی اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان اگر اسرائیل کو تھریٹ کرے نا تو یہ غزہ کی جو لڑائی جو ہے نا یہ فوراً اس کے سدباب ہو سکتا ہے. ہو یہ سکتا ہے. اسرائیل کو اگر وہ دھمکی دے تو وہ روک سکتے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان سے ہمیں بڑی امید ہے، جی لیکن میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا اس وقت اس پوزیشن میں ہے یا وہ ایسا کوئی اسرائیل کو دھمکی دیں گے یا اسرائیل کو خبردار کریں گے کہ انف از انف. مزید اگر آپ نے اپنی بربریت جاری رکھی تو پھر یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جو مینٹیننس آف سیکورٹی اینڈ پیس ہے یہ خطرہ میں پڑ سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا کوئی دھمکی دیں گے، لیکن بہرحال ان کو بڑی امید ہے پاکستان سے، کیونکہ پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے جو یہ قدم اٹھا سکتا ہے اور پورے مسلم دنیا کو بھی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکتا ہے کہ بھائی اب ہم نے جو اسرائیل کی بربریت ہے اس کو ہم نے روکنا ہے. بالکل. یہ زباں ہو کے ساری جو کمیونٹیز ہیں یا جو مسالک ہیں ہمارے مذہب ہیں، کیونکہ جہاں فلسطینیوں کی بات ہو رہی ہے، غزہ کی بات ہو رہی ہے، تو وہاں پر ایک انسانیت کا جو المیہ ہے وہ جنم لینے کی طرف جا رہا ہے. اس میں مسلم کرسچن بھی شامل ہیں، دوسری جو مذہب کے لوگ ہیں وہاں پہ وہ بھی موجود ہیں. تو یہ سب کی ذمہ داری اکراس دا ورلڈ بنتی ہے کہ وہ اس المیہ کو ختم ہونے کی طرف لے کے جائیں. خان صاحب، مجھے پاکستان کی صورتحال پہ ہم آتے ہیں. نواز شریف صاحب نے 15 سال بعد چودھری شجاعت حسین صاحب کے گھر تشریف لائے، ملاقات ہوئی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ بات ہوئی. کیا یہ مسلم لیگ نون کے مفاد میں ہے کہ وہ ہر ایک پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی جائے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف چونکہ صرف چودھری شجاعت کے پاس نہیں بلکہ اس سے پہلے وہ بلوچستان بھی گئے تھے، وہاں پہ بھی مختلف جماعتوں سے ان کی انٹریکشن ہوئی تھی، اور الیکٹیبلز بھی کئی جو ایسے لوگ تھے جو الیکٹیبلز ہے انہوں نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی ہے. جی اور اس طرح سین میں بھی اسی لیول پہ بات چل رہی ہے، وہاں پہ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں. چودھری شجاعت کے پاس جو ہے نا جب وہ گئے ہیں تو پہلے تو اس نے ان کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے کہ جی مشکل ٹائم میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. جی مطلب جو پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف جب عدم اعتماد پیش کیا جا رہا تھا تو وہ مسلم لیگ کا چودھری شجاعت اور اس کے جو باقی جو ان کے بیٹے ہیں یا جو ان کے رشتہ دار ہے، جی یہ طارق بشیر چیمہ وغیرہ جو ہے نا، جی تو ظاہر ہے انہوں نے چودھری شجاعت کے کہنے پہ ہی عمران خان کی حکومت سے نکل کے عدم اعتماد میں پی ڈی ایم کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. جی تو ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو 4 جو ہے نا قومی اسمبلی کے سیٹس ہیں ان پہ میرے خیال میں ان کی بات ہوئی ہے، جی بات چیت جو ہے نا ایڈجسٹمنٹ جو ہے نا، اور 8 صوبائی اسمبلی کے جو سیٹیں ہیں ان پہ بات ہوئی ہے. تو یہ اب ان کی جو ہے نا جو 8 فروری کے الیکشن ہے اس کے لیے ان کی جو سیاسی حکمت عملی ہے، کیونکہ نواز شریف کو بھی اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ اس وقت پبلک اوپینین جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں ہے. صحیح. تو ظاہر ہے انہوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 8 فروری سے پہلے جو ہے نا الیکشن سے پہلے جو الائنسز ہے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. جی اور جو پی ٹی آئی اگر الیکشن میں آتی ہے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت مسلم لیگ نون اور باقی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ الائنس میں آ گئی تھی، تو ان جماعتوں کی یہ خواہش ہے، سب جماعتیں جس طرح مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے اور باقی جو چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، چونکہ یہ پی ڈی ایم کا حصہ تھا اور وہ یہ چیز دیکھ رہے کہ اگر عمران خان کا راستہ ہم نے نہیں رکا تو پھر تو یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی سیاست جو ہے نا ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت عمران خان یعنی پی ٹی آئی کی سیلاب کو روکنے کے لیے ہی یہ سارے جو ہے نا ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے اور یہ الائنسز بھی ہو رہے ہیں. بالکل. لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر لیول پلینگ فیلڈ جو ہے نا دیا گیا اور پی ٹی آئی کو الیکشن ایرنا سے آؤٹ نہ کیا گیا تو یہ جتنے بھی الائنسز بنائے اور جتنے بھی ملاقاتیں کرے، پی ٹی آئی جو ہے نا یہ اس وقت انڈیفیٹیبل ہے. لیکن سر دوسری طرف سے خان صاحب کچھ تقریباً 11 درخواستیں الیکشن کمیشن کو چلی گئی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف. تو کیا یہ اتحاد بننا، یہ درخواستیں جانا، یہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے کوشش؟ دیکھیں، پہلی یہ بات تو میں آپ کو تھوڑا سا پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن تھے پی ٹی آئی کے، جی یہ جو ہے نا الیکشن کمیشن کا جو پہلا حربہ وہ یہی تھا کہ ان ایسے موقع پہ انہوں نے یہ جو ہے نا، چونکہ یہ فیصلہ پہلے محفوظ تھا، انہوں نے ریزرو کیا تھا، یہ ایسے موقع پہ انہوں نے یہ فیصلہ اناؤنس کیا کہ ان کا خیال تھا کہ اتنا شارٹ ٹائم میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. جی لیکن وہ تو پھر آپ نے دیکھا کہ 3 دسمبر کو جو ہے نا
جو باقاعدہ الیکشن ہوئے. الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب جو ہے نا یہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں. جی وہ جو ہے نا وہ انہوں نے دیکھ لیا کہ الیکشن جو ہے نا انہوں نے کرا لیے ہیں. جی اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت کوئی 10-11 اپلیکیشن الیکشن کمیشن میں گئے ہیں. جی اس کو جو ہے نا چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ فری اور فیئر الیکشن نہیں ہے، کیونکہ اس میں جن لوگوں کو انہوں نے الیکٹ کیا ہے وہ عموماً زیادہ تر جو ہے نا وہ سین پہ نہیں ہے، یعنی وہ مفرور ہے. جی تو عدم یعنی موجودگی کے بغیر جو ہے نا انہوں نے کیسے یہ الیکشن کنڈکٹ کیا ہے. تو یہ آبجیکشن بھی ریز ہوئے ہے. اور دوسرا یہ کہ ڈاکٹر ایس بابر جو جی پرانا جو پی ٹی آئی کا عمران خان کے یعنی فاؤنڈر سے ہے، جی یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے وقتاً پہلے تو اس نے جو پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ فنڈنگ کا کیس جو ہے نا اس نے الیکشن کمیشن کو اٹھایا تھا، کئی سال یہ چلتا رہا. اور اب جب یہ انٹر پارٹی الیکشن ہوئے تو اس میں بھی جناب وہاں پہنچ گیا. اس نے کہا کہ جی عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ جب میں نہیں ہوں گا پارٹی کے امور آپ نے سنبھالنے ہیں. صحیح. تو وہ وہاں پہنچ گیا اور اسے بھی درخواست دی ہوئی ہے. جی جی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ون وے آر دی ادر جو ہے نا جی انہوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھے، یا جو الیکٹرل سمبل ہے یعنی جو اتحادی نشان ہے جی جی اس سے ان کو محروم کیا جائے. تو یہ سارا کچھ میں اسی طرح سے بتائے گا. بالکل. لیکن نگران وزیر اعظم کا جو بیان ہے کہ جی ہم نے تو تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے اور کسی بھی پارٹی کے خلاف ریاستی جبر یا اس طرح کی کوئی قانونی چیزیں نہیں استعمال ہو رہی، تو آپ اس کو پھر کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو نگران وزیر اعظم ہے وہ تو بہت پیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا. مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی اس کو لائے ہے وہ، اور ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی منشا اور مرضی کے مطابق کے خلاف وہ ایک بات ہی نہیں کر سکتا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ریاستی جبر کہ کہیں بھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی کے خلاف جو ریاستی جبر ہوا ہے وہ کوئی ٹکی چکی بات نہیں ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یعنی جو اگر جو وانٹڈ تھا کوئی پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار یا کوئی ورکر، اگر وہ ان کے ہاتھ نہیں لگتا تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے گھر والوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، بیویوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے، بچوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. اور ایون ایسا بھی انہوں نے کیا ہے کہ بچوں کو یہ اٹھا کے مطلب والدین کو ان کی آواز سناتے تھے چیخ و پکار کی. تو ریاستی جبر جو ہے نا میرے خیال میں 9 مئی کے بعد جو پی ٹی آئی کے خلاف ریاستی جبر ہوا ہے وہ کبھی ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوا ہے. اور کبھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر ملکی فوج کسی ملک پہ داخل ہوتی ہے، قبضہ کرتی ہے، جو جارِ فوج ہوتی ہے، میرے خیال میں وہ بھی وہاں کی شہروں پہ اس قسم کا جو ہے نا وہ جبر نہیں کرتے ہیں جو ہمارے اپنے فورسز نے پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عہدیداروں کے خلاف روا رکھا. یہ کہ کسی مشورہ دور میں بالکل. یعنی کہ سر آپ سمجھتے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے یہ ویسے ایک بیان کی حد تک ہے، یہ ویسے ایک ڈوم ہے. جی یہ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، کیا ہو رہا ہے. ہم میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جناب نگران پرائم منسٹر اور نگران جو وزیر ہے انٹیریئر جو ہے نا وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ تو بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ باتیں انہوں نے وہی کرنے جو پیچھے سے ہم کو فیڈ کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین ہمارا پروگرام ضرور دیکھیے گا. نئی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.